نوجوانوں کے بیچ میں یعنی عوام میں ادھر آ کر کھڑے ہو کر کے بات کروں، لیکن آپ لوگ کا دوست فیصلہ دیکھ کر جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں اور جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے رہیں اور کوئی ڈسٹربینس نہ ہو۔ سنیں بھائی، میں میری آواز سے آپ کے دلوں تک پہنچوں گا، آپ ہی دیکھ پائیں مجھے، آپ کے دل میں مقام کروں گا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب میں یہاں تشریف لے آیا اور آپ کے صوفے پر میں بیٹھا تو جی کر رہا تھا کہ آپ کے بیچوں بیچ آ کر کھڑے ہو کر سپیچ دوں، لیکن یہاں کے نوجوانوں کی طاقت کو آزمایا میں نے آج۔ کوئی میرا پتلون پکڑ کے کھینچ رہا تھا، کوئی کالر پکڑ کر کھینچ رہا تھا، کوئی وائٹ شرٹ تھا، میں سوچا یہاں تک پہنچتے کہ بلیک ہو جائے گا۔ میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں بیٹھ رہے ہیں۔ بچپن میں ایک کھیل کھیلا کرتے ہم لوگ اسکیچنگ کرتے تو اسکیچنگ کر کے کہا جاتا تھا تو جیسا ہے ویسے کھڑے ہو جاتے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے میں بات کرتا ہوں، سنیں جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میرا وعدہ ہے اس سپیچ کے بعد پروگرام اور دعا ہونے کے بعد وہ چھت پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہوں۔ آپ لوگ مجھے جس اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہی بیٹھیں، باقی چائے پانی اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں، اور جس کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے وہ باہر چلے جائیں پلیز۔ میرے ایک میسج کو بھی آپ لوگ ابھی تک کنوے نہیں کرنے دیے، یہ پورے 15 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ آنا ہے بہار میں اور بار بار آنا ہے انشاءاللہ بہار میں، لیکن میں کہیں جاؤں تو بہار کے نوجوانوں کی مجھے تعریف کرنی چاہیے، لیکن آپ مجھے اتنی وجیہتوں کے بعد سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھنے دیں، بات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ لوگ، آپ ہی بات کر رہے ہیں۔ تو میں مولانا حذیفہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ 8-10 ہزار مائک لے آئیں، سب کو تقسیم کر دیں، پھر آپ ہی موٹیویشن اسپیکر بن جائیں اور آپ ہی باتیں کرتے رہیں۔ ابھی خاموش ماشاءاللہ اس طرح سے بیٹھے بہت عمدہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں عوام میں آ کر بات کروں۔ نوجوانوں کی طاقت کو میں نے دیکھا، کوئی پتلون کھینچ رہا ہے، کوئی شرٹ کھینچ رہا ہے، کوئی ہاتھ ادھر سے کھینچ رہا ہے، اور یہ شولڈر تو مجھے ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ مطلب جس نے بھی میرے رائٹ سائڈ سے ایسکارٹ کیا ہے اس نے خوب آزمایا ہے۔ یہاں کے روٹیوں میں بڑی طاقت ہے، یہاں کے چاولوں میں بڑا دم ہے ماشاءاللہ، اور یہی طاقت، یہی دم، یہی آپ لوگ اگر تعلیم میں دکھائیں گے تو اس سرزمین کشن گنج سے ایک نہیں 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے، کئی ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوں گے، کئی مولانا غلام صاحب بستانی پیدا ہوں گے انشاءاللہ، جو ریولیوشن لے آئیں گے اس دنیا میں۔ لیکن افسوس ہم نوجوان جتنے بھی یہاں دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ ہوا میں اڑنے والا پتہ اس کو کیا بولتے ہیں، ڈرون کہتے ہیں، ڈرون کو دیکھنے ہیں یا ہماری اسپیچ سننے ہیں۔ جب ڈرون اڑتا ہے مجھے 0.1% بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایسا دیکھتے ہیں جیسے کوئی برات سواری اتری ہے آسمان سے آپ کو لے کے جانے، برات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہے۔ آپ لوگ فوکس کریں، سنیں غور سے۔ اللہ
اس دنیا کو بنایا ہے ہم سب لوگ بخوب واقف ہیں اس سے ترقی کر رہا ہے اور اس دیش کا نام ہے بھارت ہندوستان انڈیا اور اس انڈیا میں بہت سے نوجوان رہتے ہیں اور اس انڈیا میں بہت سے نوجوانوں میں جوش بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے جذبہ بھی ہے اور یہ ٹیلنٹ جوش جذبہ پاگل پن دیوانگی کا مرکز مجھے بہار میں نظر آتا ہے یہ بہار ٹیلنٹ کا مرکز ہے جوش اور جذبے کا مرکز ہے اس میں کچھ ایسے نوجوان بچے تاریخ رچے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا پہننے حتیٰ کے کپڑے تک نہیں تھے پھٹے کپڑوں پر اسکول کالجز جا کر تاریخ اتہاس رچے وہ نوجوان بچوں میں ان کے پاس کپڑے نہیں تھے کتابیں نہیں تھے ریسورسز نہیں تھے 3 وقت کا کھانا نہیں تھا لیکن ایک چیز ان کے پاس میں تھی وہ ارادہ تھا اور اس ارادے کے ساتھ ان میں جذبہ بھی تھا جنون بھی تھا پاگل پن بھی تھا اور وہی جوش جنون جذبے کو لے کر بہار کے نوجوان بچے جو پہلے ہندوستان کا سب سے ٹف ایگزام مانا جاتا تھا UPSC اب پورے ورلڈ کا سب سے ٹف ایگزام ہوتا ہے UPSC کا بھارت میں جو ایگزام ہوتا ہے پہلے صرف وہ بھارت کا سب سے ٹف ایگزام تھا ابھی پورے ورلڈ کا سب سے ٹف ایگزام کہا جاتا ہے اور وہ ٹفسٹ ایگزام لکھ کر اکثر نوجوان بھارت کے اس بہار سے کامیاب ہوتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے لیکن ارادہ ہے اور جوش ہے اور یہاں نہ جانے کتنے نوجوان بیٹھے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں اور آپ لوگ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس دنیا میں ایک دن ہے اور دن کے 24 گھنٹے ہیں 24 گھنٹے میں میرا ریسرچ کہتا ہے کہ نوجوان منیمم کہہ رہا ہوں میں میکسیمم نہیں منیمم 6 گھنٹے وہ موبائل فون میں بتاتا ہے منیمم 6 گھنٹے اور منیمم 6 گھنٹے ایک نوجوان اگر بتاتا ہے تو مہینے میں کتنے ہوئے گھنٹے 180 گھنٹے ہوئے اور سال میں کتنے گھنٹے بتا رہا ہے قریب 2150-60 گھنٹے بتا رہا ہے ویسے 10 سال کا حساب لگا لیں تو قریب 25,000 گھنٹے وہ اپنے جوانی کے قیمتی جوانی کے 25,000 گھنٹے صرف موبائل پکڑ کر اپنی انرجی کو ضائع کیا اور اپنی زندگی کو برباد کیا صرف خود کی زندگی کو برباد نہیں کیا اس نوجوان وہ نوجوان اپنی زندگی کو صرف برباد نہیں کر رہے ہیں ان سے آنے والی نسلوں پر بھی اس کا اثر ہونے والا ہے تو 25,000 گھنٹے 10 سال کے ہوتے ہیں اگر ایک دن کے 6 گھنٹے آپ ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہو اس مدرسہ جو جامعہ حسینیہ مدنی نگر میں اور کشن گنج میں واقع ہے اس مدرسے سے پورے ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں یہ 25 گھنٹے بجائے موبائل ہاتھ میں لیے اگر آپ کتابیں تھام لیتے ہو تو میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز اس دنیا میں کر سکتے ہو آپ سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہو اور اسی سرزمین میں بہار اور کشن گنج سے آپ لوگ چاند پر بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں کیونکہ بچپن بھی ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں بڑھاپا ہوتا ہے اور بالخصوص جوانی کے اگر آپ 2-3 حصے پڑھیں جو 13 سال سے شروع ہو کر 30 سال تک 40 سال تک کے اگر آپ رکھ لیں تو 13 سال سے 23 سال یہ
زندگی کا وہ مرحلہ ہے، وہ فیز ہے جس میں 90% نوجوان بچے اپنے زندگی کو برباد کرتے ہیں. اپنی جوانی کا جو جوش انرجی ہے وہ غلط ڈائریکشن پر انویسٹ کرتے ہیں. اسے ہر نوجوان میں جوش ہے، جذبہ ہے اور کچھ کرنے کا ہنر ہے، ماشاءاللہ ہر نوجوان میں ہوتا ہے. بمشکل 5 یا 10% ایسے نوجوان بچے ہیں جو ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے ہیں. مطلب اگر وہ محنت بھی کرتے ہیں تو وہ بچپن سے ہی کمزور ہیں. یہ کن فیکن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ہر بندے کو نہیں دیتا ہے، لیکن 90% بچوں کو اللہ نے وہ جوش دیا ہے، وہ جذبہ دیا ہے جو ہر چیز آپ کر سکتے ہیں اس لائف میں. لیکن وہ 90% بندوں میں جو اللہ نے جوش جذبہ دیا ہے اس میں بمشکل، میں کہہ رہا ہوں بمشکل 5% نوجوان بچے اپنی انرجی صحیح ڈائریکشن میں انویسٹ کرتے ہیں. اور وہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ صحیح ڈائریکشن ہے دینی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن. یہ دو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. لیکن نوجوان بچے آج اکثر آپ دیکھیں سارے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، ہاتھ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں گانجا ہے اور ہاتھ میں ڈرگس کے پتہ نہیں کیا کیا نئی چیزیں آ رہے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور جب آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں پا لیتے ہو تو صرف آپ اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہو، اپنے والدین کو بھی ان کے جو آخری 10 20 25 سال ہوتے ہیں وہ پورے 25 سال آپ تڑپا کے مارو گے. ان کی جو زندگی ہوتی ہے آخری 10 سال 20 سال کی، ہر ایک پر خوشی دینا ہے آپ نے. لیکن 90% نوجوان بچے والدین کو تڑپاتے ہیں، ستاتے ہیں، گھٹ کر مر جاتے ہیں والدین. میں نے جو دیکھا ہے جو نوجوان گناہوں میں ملوث ہیں اور جن کے پیرنٹس پریشان ہیں، کئی پیرنٹس تو میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سر میں اتنا پریشان ہوں میرے بچوں کو لے کر، اگر میرا مذہب خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا اجازت دیتا تو میں کبھی کے مر جاتا. یہ باپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، کس کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ نوجوان بچوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں. صرف آپ نے غلط بچوں سے 2-3 غلط بچوں سے دوستی اختیار کر لی آپ نے، اور وہ 2-3 بچے آپ کے والدین کو رلا رہے ہیں، آپ کے والدین کو ستا رہے ہیں، آپ کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے اور بچوں کی بھی زندگی برباد ہوگی. وہ بچوں کی بھی زندگی برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے 3 یا 4 یا 5 بچے ہیں جن کے ساتھ جوانی کا وقت آپ بتاتے ہو. آج اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کے 3 بیسٹ فرینڈز کون ہیں؟ وہ 3 بیسٹ فرینڈز کا ویژن کیا ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ فجر کی اذان جب مساجد کے میناروں سے گونجتی ہے، کیا وہ 3 فرینڈز مسجد کی اور آتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ والدین کی قدر کرتے ہیں؟ کیا وہ سگریٹ سے دور ہیں؟ کیا وہ شراب سے دور ہیں؟ کیا وہ ڈرگس سے دور ہیں؟ کیا وہ موبائل ایڈکشن سے دور ہیں؟ کیا انہیں پڑھائی کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیا ان کے ایکیڈمکس میں اچھا اسکور ہوتا ہے؟ یہ سب جائزہ لینا. ایک شرٹ خریدنے جاتے ہو تو 10 پکڑ کر پہنتے ہو، دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، فوٹو لیتے ہو، دوستوں کو بھیجتے ہو، رائے لیتے ہو کہ یہ شرٹ مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. جب دوستی کرتے ہو تب بھی جائزہ لینا آپ نے کہ یہ دوست صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دوست مجھے جنت میں لے جائے گا یا پھر یہ دوست مجھے دوزخ میں لے جائے گا. روز قیامت میں یہاں تو یاری بولتے ہو آپ، یہاں تو جان لٹا دیں گے آپ، یہاں آپ پورے 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں. والدین چاہتے ہیں کہ فلانے اس بچے کے ساتھ پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں. یہ کمنٹ کس کے طرف سے آتا ہے؟ یہ کمنٹ والد کی طرف سے آتا ہے. لیکن آپ والد کے بات کو اس بات سے سن کر اس بات سے نکال دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یار ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت بتانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے.
لیکن روز قیامت میں میری بات کو یاد رکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس زمین پر کسی کو آپ دوست کہتے تھے وہی دشمن ہے، اور وہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہاں آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم۔ میں اس لیے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس زندگی میں۔ آج کی تاریخ اس پل سے آپ اپنی گندی دوستی، گندی عادتیں چھوڑ دیں اور کتاب کو پکڑ لیں اور ایجوکیشن پر آپ کام کرنا شروع کریں۔ جب میری عمر 28 ایئرس کی تھی، 28 سال کا میں تھا، انگریزی کا ڈو اور ڈز کا فرق نہیں معلوم تھا مجھے کہ کہاں ڈو یوز کرنا ہے، کہاں ڈز استعمال کرنا ہے۔ اتنی کمزور میری گرامر تھی۔ وہاں سے میں نے سفر شروع کیا کہ مجھے انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں بہت کچھ بتاتا آپ لوگ کو۔ کچھ ویڈیوز میں بھی ہے، آپ لوگ تلاش کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 28 سال میں نے کچھ سوچا کہ ٹیچر بننا ہے، اسپیکر بننا ہے، یہ بھی خیال نہیں آیا۔ 28 سال میں مجھے بس یہ خیال آیا کہ میں نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے اور ایک بہت بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں، اور ہندی میڈیم سے، تیلگو میڈیم سے، پتہ نہیں دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے بندے، کوئی اڑیسہ سے، کوئی بہار سے، ڈاکٹر سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، اور میں انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز جب ٹیلی فون کرتے میں اوائڈ کرتا۔ پھر ایک احساس جاگا مجھ میں کہ میری تعلیم تو انگلش میڈیم سے ہوئی ہے اور میں 1 منٹ 30 سیکنڈ ڈاکٹر سے انگریزی میں گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں، تو میری زندگی پر مجھے تو حیدرآباد چھوڑ کر واپس میرے گاؤں جانا چاہیے، یا پھر اسی شہر حیدرآباد میں مجھے محنت کر کے انگریزی سیکھنا ہے۔ تو دوران لرننگ جب میں سیکھ رہا تھا، میرے والد بیمار ہوتے جاتے تو میں کلاس کو چھوڑتا واپس چلا جاتا تھا والد کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس طرح سے ایک بیچ میں نے 3 دفعہ کیے ہیں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بیچ میں جتنا بھی سلیبس ہوتا اس کا ایک بھی سیشن میں مس نہ کروں۔ میرے استاد کہتے آپ تمام اسٹوڈنٹس میں سب سے ٹاپ آپ ہی ہیں، اب یہ بیسک بیچ چھوڑ دیں، آپ ایڈوانس میں جائیں۔ میں استاد سے کہتا نہیں، میں جب تک ایڈوانس بیچ میں نہیں جاؤں گا تب تک آپ کے سارے بیسک بیچ کے سیشن اٹینڈ نہ کر لو۔ لیکن والد بیمار ہوتے، واپس گاؤں چلے جاتا، 4-5 دن کے بعد پھر واپس آتا۔ اس طرح سے 3 مہینے کے بیسک کے 3 بیچز میں نے اٹینڈ کیے۔ پھر ایڈوانس کیا میں نے، ایڈوانس پلس کیا میں نے۔ میرے رشتے دار ماما کے پاس میں رہ کر میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میرے رشتے دار، میرے دوست آلموسٹ کرٹیسائز کرتے تھے کہ اور کب تک آپ انگریزی میں وقت بتاؤ گے، کب تک سیکھتا رہے گا تو انگریزی، کب تک وقت اپنا برباد کرے گا انگریزی سیکھنے میں۔ اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ منور زماں 2023 میں بہار آ کر اتنے نوجوان بچوں سے انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تب انہیں نہیں معلوم تھا، تب وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ پوری گرامر سیکھنے کے بعد بھی مجھے بات کرنے نہیں آتا تھا، پھر وہاں میں نے محنت کی ہے۔ لیکن یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 28 سال کے بعد اگر آپ کے عقل ٹھکانے پہ آتی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بمشکل 10%۔ یعنی جو بھی بندے 30 سال تک اپنی جوانی کو برباد کر دیے ہیں، لیکن کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کر جوش جاگا ہے، جذبہ جاگا ہے، احساس جاگا ہے، اب میں دن رات ایک کر لوں گا، اب میں کچھ پا کر رہوں گا لائف میں۔ لیکن کامیاب ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ 10 سے 20%۔ اور 30 سال میں عقل ٹھکانے پہ آئی اور محنت کر رہے ہو دن رات، اور 80% فیل ہونے کے چانسز ہیں۔ اور 20 سال میں یعنی 10 سال سے 20 سال تک آپ نے اپنی جوانی برباد کر دی ہے، لیکن 20 سال میں آپ کی عقل ٹھکانے پہ آئی ہے، اور وہاں سے آپ اپنے
گندے کام، گندے دوست سب کو چھوڑ کر آپ نے کتاب ہاتھ میں تھام لیا ہے، بکس آپ نے ہاتھ میں تھام لیے ہیں، اور میں یہاں سے روزانہ 8-10 گھنٹے علم میں بتاؤں گا، محنت کروں گا، اچھے ٹیچرز کے صحبت میں میری جوانی کو گزاروں گا، اچھے علماء حضرات کے ساتھ میں اپنے آپ کو وقت بتاؤں گا ان کے ساتھ۔ اگر ایسا انسان 20 سال کے بعد سوچتا ہے تو اس کے کامیاب ہونے کے چانسز 60% ہے اور ناکام ہونے کے چانسز 40% ہے۔ لیکن 10 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال میں اگر اپنے ٹھکانے پہ آ گئی، کیونکہ یہاں میں بہت سے ایسے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جو 15 اور 20 سال کے بیچ کے ہیں، اور وہاں سے آپ نے محنت کرنا شروع کیا تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ڈیسائیڈ آج کرنا ہے کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 10% ہونا اچھا ہے یا 90% ہونا اچھا ہے؟ جواب دیں۔ 90%۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو تو آپ کو کس عمر سے محنت کرنا ہے؟ جب آپ کی عمر 13 سال کی ہو جاتی ہے، 12 سال کی ہو جاتی ہے، وہاں سے آپ صحیح ڈائریکشن پر کام کرنے لگو گے، انشاءاللہ 90-95% آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ یعنی کوئی بال دیکھ رہا ہے، 100 گیند ڈالے آپ کو، اور وہ 100 گیند میں آپ نے کتنے سکسرز لگائے؟ 95 سکسرز لگائے۔ یہ جوانی کی طاقت ہوتی ہے۔ وہی چیز آپ جا کر 30 سال میں بیٹ پکڑتے ہو اور کوئی گولا کھیلتا ہے اور کامیاب ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ 10% ہے۔ 90 دفعہ آؤٹ ہو جاؤ گے اور 10 چھکے مارو گے، اور صحیح وقت پر کتابیں تھام لے آپ نے تو 95 سکس ماریں گے، 5 دفعہ شاید آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اب 35 سال میں وراٹ کوہلی زبردست کھیل رہا ہے تو وہ 10% میں آتا ہے۔ 35 سال میں جا کر سب لوگ ایسا نہیں پرفارم کر سکتے ہیں۔ کون کریں گے؟ 125 کروڑ میں ایک وراٹ کوہلی بنتا ہے۔ کتاب پکڑنے، میں نے کئی دفعہ کئی جگہ کہا کہ رونالڈو بڑا مشہور فٹ بالر ہے، اب اس سے انسپریشن لے کر بھارت میں 125 کروڑ لوگ ہیں، مانو کہ اس میں 40 کروڑ نوجوان بچے ہیں، 40 کروڑ نوجوان بچے سب لوگ شوز خریدیے اور فٹ بال خریدیں اور فٹ بال کھیلنا شروع کریں، کیا رونالڈو بنیں گے؟ پچھلے 50 سال میں تو کوئی نہیں بنے گی ایسے رونالڈو۔ اب یہ 40 کروڑ میں بیٹ پکڑیں گے تو کیا وراٹ کوہلی کتنے بنیں گے؟ بمشکل اگر جی جان بھی لگا دیں تو یہ 40 کروڑ نوجوان بچے کتاب چھوڑ کر بیٹ پکڑیں کہ دیکھو وراٹ کوہلی کتنا کامیاب ہو گیا، میں بھی کرکٹ میں میری جوانی کھپا دوں گا، تو اس میں بمشکل میں کہتا ہوں کہ کوئی 2 یا 4 بن سکتے ہیں اگر واقعی پریکٹس کرتے ہیں اور بہترین ٹیلنٹ ہے۔ 40 کروڑ میں کتنے بنیں گے بھائی بتائیں؟ 2 یا 4۔ لیکن یہی 40 کروڑ بچے اگر کتاب تھام لیں اور روزانہ 6 گھنٹے کتاب لے کر تعلیم حاصل کریں، پورے ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ 40 کروڑ میں 39 کروڑ نوجوان بچے قابل بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ خوبی ہے ایجوکیشن کی۔ کتابیں پکڑنے سے میجورٹی آف دی ینگسٹرز کی زندگی سمجھ جاتی ہے، بیٹ پکڑنے سے کچھ نوجوان بچے 98% نوجوان بچے بیکار ہو جاتے ہیں، بمشکل کوئی آدھا % میں کہتا ہوں وہ کرکٹ میں اپنا کریئر بنا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ پتہ نہیں یوٹیوب میں چینل بنا لیتے ہیں اور کچھ پیسے 10,000 20,000 پھر بھیک مانگنا شروع ہو جاتا ہے، لائک می، سبسکرائب می، فلانے چاچا می، اتنا ریکویسٹ کرنے لگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں سب سے۔ میں میرے طلبا کو جب ورکشاپ میرا چلتا ہے پہلے دن میں تمام طلبا کو بالخصوص لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ کیا آپ میرے ویڈیوز کبھی ماضی میں دیکھے ہیں؟ تو سب لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں ہاں سر بہت سے دیکھے ہیں۔ تو کیا آپ نے سبسکرائب کیا ہے مجھے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سبسکرائب بھی کر رکھا ہے سر۔ لڑکیوں کو کہتا ہوں زندگی میں آج سے میرے ویڈیو پر آپ نے کامنٹ نہیں کرنا ہے،
کیونکہ لڑکیاں کامنٹ کریں گی سر میں آپ کا ورکشاپ اٹینڈ کی ہے, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, تو پھر ایک نوجوان میسج بھیجتا ہے, oh so nice, you are so lucky, you got a chance to learn under Munawwar Zaman sir. I even want to learn English. May I have a talk with you on phone for a while? کیا میں کچھ دیر بات کر سکتا ہوں آپ کو؟ یہ سب نیت میں کھوٹ ہے, عشق بازی کرنا چاہتا ہے. اسی لیے میں لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ میرے چینل پر آپ کامنٹ نہ کریں, اور میرے زندگی میں آج تک ایک دفعہ بھی نہ کلاس میں نہ محفلوں میں لوگوں سے گزارش کی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو, میرے چینل کو لائک کرو. میں کسی کو دعوت نہیں دیتا, کیونکہ اللہ جتنا دینا ہوتا ہے وہ آپ کی کوشش کرنے پر بھی دیتا ہے, کوشش نہ کرنے پر بھی دیتا ہے. اتنا یقین اللہ پر ہونا چاہیے. آپ محنت کریں اور باقی ساری چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں. اور یہ جو یوٹیوب پر اپنے کریئر بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پیسہ تو ملے گا ناچ کے گا کر, پتہ نہیں کامیڈی کر کر, لیکن آپ کی نسل پر کوئی اثر نہیں ہوگا, اچھی نسل نہیں آئے گی اس سے. آپ کو جب بڑے ہو جائیں گے, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کے پوتے ہوں گے, آپ کے نواسے ہوں گے, آپ کی چچوری حرکت کو دیکھ کر ہنسیں گے وہ لوگ, یا پھر وہ کیسے چچورے ہوں گے پتہ نہیں چلے. جب یہ چچورا اتنا کام کیا تو اس سے جو آئیں گے وہ تو 100 گنا زیادہ چچورے پہنیں گے. وہ پتہ نہیں کپڑے پہنتے بھی ہیں کہ نہیں پہنتے ہیں, پھاڑ پھاڑ کر کپڑے پہن رہے ہیں, سلے ہوئے کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں. ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی سی کر پہنتے تھے, اور وہ جا کے چھوئے طواف کر رہے ہیں, یہاں کی بال وغیرہ سب نکال لیتے ہیں. دیکھیں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, ادھر سے چھیل لیتے ہیں, ادھر سے چھیل لیتے ہیں, ایک بال ادھر جا رہا ہے, ایک بال ادھر جا رہا ہے. عجیب ہیئر اسٹائل ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر مجھے پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی والد کی آپ پر کتنی نظر ہے اور آپ کے گھر میں تربیت آپ پر کیسی ہو رہی ہے. صرف نوجوان کے ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر اس کے والد کی کتنی نظر اور کتنی فکر ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. عجیب عجیب حرکت نوجوان کر رہے ہیں. اپنے جوانی میں جو اللہ نے جو جوش دیا ہے آپ کو, یہ صحیح ڈائریکشن میں انویسٹ کرنا ہے. میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ گولڈن پیریڈ سے گزر رہے ہو, آپ بہترین آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں. میتھ A+B ہول اسکوائر یہ سب فارمولہ جانتے ہیں, لیکن میتھ ٹیچر کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ ایسے بھی اسکولز ہیں جہاں میتھ ٹیچر کو صرف 4,000 روپے مل رہے ہیں. ایوریج طور پر اگر دیکھیں 10 سے 12,000. کچھ اچھے اسکول میں جائیں 25,000, اور بہترین اسٹینڈرڈ والے اسکول میں جائیں تو 50,000. اب 50,000 وہ مہینہ کما رہا ہے تو سال کے کتنے ہوئے؟ ہاں جی 6 لاکھ. میں ایک نہیں دو نہیں ایسے کتنے ٹیچرز کو جانتا ہوں جو میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں جن کا سالانہ پیکیج 1 کروڑ ہے. کتنا ہے؟ 1 کروڑ. اور وہ جو 4,000 روپے لے کر میتھ پڑھاتا ہے اس کا A+B ہول اسکوائر کیا ہے؟ A² + B² + 2AB. جو 1 کروڑ روپے لے کر میتھ پڑھاتا ہے اس کا A+B ہول اسکوائر کچھ الگ ہے یا وہی ہے؟ دونوں کے فارمولے سیم ہیں. یہ 1 کروڑ کیسے بنا رہا ہے اور یہ صرف 4,000؟ کیونکہ اس نے علم کے پورے ڈیپتھ میں وہ چلا گیا. اس نے ایک غضب کا میتھڈالوجی ڈیولپ کیا, اور صرف ایک میتھڈالوجی ڈیولپ نہیں کیا, اور جو پڑھاتا ہے تو بچے ریزلٹ کے لیے آتے ہیں, گویا اس کا کورس ریزلٹ اورینٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہ میتھڈالوجی آپ ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ, میتھمیٹکس کے ذریعے سے عقل حلال کی کمائی ہوگی. 1 کروڑ بھی آپ کما سکتے ہیں. ایسے نہ جانے صرف 1 کروڑ کو پیکج ہے, اس کو بہترین محل جیسا گھر دیا جائے گا, اس کو بہترین کار دی جائے گی, اور بڑے زبردست انسینٹیو دیے جائیں گے, اور آنر کیا جائے گا, اس کو داماد کی طرح دیکھا جائے گا. صرف اس نے ایک میتھڈ کو ڈیولپ کیا ہے, ورنہ 40 سال سے میتھس پڑھا رہے ہیں, ان کی سیلری 10,000 روپے ہے. کیوں؟ اس نے سبجیکٹ کے ڈیپتھ میں کبھی جانے کی کوشش نہیں کی. اس نے ایک نئے طریقے سے میتھڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے.
وہاں پہلے دن جب میں گیا تو امام حرم کے فیملی کے بھائی انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم 25 لاکھ روپے دیں گے. 30 دن ہونے کے بعد بنا ملاقات کیے میں بامبے کی فلائٹ لے کر آ گیا. اور وہ لوگ جب پوچھے میں نے بتایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے کلمہ گونجا ہے اور آپ لوگ کی بدولت سے پورے دنیا میں اسلام کی خوشبو پھیلی ہے. اور اس بندے کو اللہ نے چھوٹا ہنر دیا اور ایسے عرب کی دنیا میں جا کر مجھے پڑھانے کا موقع ملا جو کلمہ گونجا ہے اور جس کی خوشبو سے پوری دنیا مہکی ہے. وہاں اس بندہ اپنے طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات. 25 لاکھ انگلش صرف گرامر پڑھانے کی وجہ سے. گرامر بھی نہیں پڑھایا میں نے, ایسے سینٹنسز پڑھا ہے جس میں کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جب سبجیکٹ گرامر میں نہیں ہوتا ہے تو کوئی اصول ہی نہیں رہتا ہے. وہ چیزیں پڑھا ہے 25 لاکھ دینے کے لیے دیتا. ایک انٹرنیشنل اسکول میں پڑھا ہے 10 لاکھ روپے میں, وہ تو لیا میں نے, مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دہلی پبلک اسکول وہاں پر پڑھایا میں نے, بڑے اچھی رقم ملی مجھے. کیا پڑھایا میں نے؟ 12 ٹینسز پڑھایا. اور وہ 12 ٹینسز پڑھانے کتنے ٹیچرز اویلیبل ہیں بھارت میں؟ بہت سے ٹیچرز ہیں, لیکن میں نے ایک میرا میتھڈ ڈیولپ کیا اور وہ میتھڈ ڈیولپ کر کے پڑھانے لگا تو صرف انڈیا نہیں, اب میرے ورکشاپس میں امریکہ سے, UK سے, آسٹریلیا سے, سعودی عربیہ سے, اٹلی سے, افریقہ کے بچیاں بھی آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے. کیوں؟ صرف میتھڈ کو دیکھا ہے. میں آپ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی سبجیکٹ, جب نوجوان آ کر مجھے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا بننا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ نہیں بننا. تو ایک نوجوان کو بڑا غصہ آیا, کیا سر آپ مجھے ایسے بولتے ہو نہیں بن جاؤں. میں نے کہا جاوید حبیب کو جانتے ہو؟ جاوید حبیب فلائٹوں میں گھومتا رہتا ہے, کوئی دوسرا نائی بال کاٹ رہا ہے, اس کے پیسے جاوید حبیب کی جیب میں جاتے ہیں. دنیا کا ون آف دا بیسٹ ہیئر اسٹائلسٹ ہے, اس نے ایسے بینچز بنائے ہیں, وہ گھر میں مست بیٹھ کے کافی پی رہا ہے. کوئی بندہ اس سے ہزاروں کلومیٹر دور اپنے گاؤں میں بیٹھ کر بال بنوا رہا ہے, اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. جو بھی کریں کریٹیوٹی سے کریں, زمانے کو سمجھتے ہوئے کریں. یہ سکلز کا زمانہ ہے اور بہت سکلز آپ نے سیکھنے ہیں اور بڑا زبردست کمپٹیشن. آسٹریلین ایک بندہ ہے جس کا نام ہے نکی ویجوسک, جس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ 2 ہاتھ نہیں ہیں. جس کے 2 پیر نہیں ہیں. پنجے ہیں لیکن پیر نہیں ہیں. اور یہ پنجے, آپ پنجے سب کے ہوتے ہیں نا, یہ کمر سے لگے ہوئے ہیں پنجے, اور یہ پنجے کمر سے لگے ہوئے ہیں. 2 ہاتھ بالکل نہیں ہیں. وہ سوئمنگ بھی کرتا ہے, وہ اسکائنگ بھی کرتا ہے, وہ خود کھانا بناتا ہے, وہ لیپ ٹاپ خود آپریٹ کرتا ہے اور ایک غضب کا موٹیویشن اسپیکر ہے. آج سے 10 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ وہ آسٹریلین امریکن ہے. وہ اب جیسا میں آپ کے پاس آ کر بات کر رہا ہوں, وہ آ کر بات کرتا ہے تو 2-3 گھنٹے کے وہ 25 لاکھ روپے لیا کرتا تھا. اب تو پتہ نہیں کتنا لے رہا ہے. صرف زبان کھول کر بات کرنے کے 25 لاکھ روپے. گویا وہ ایک دن کی کمائی کتنی ہے اس کی؟ 25 لاکھ. کیا بولے گا؟ میں جو بول رہا ہوں وہی بولے گا, یا اس سے اور کچھ اچھا ہو سکتا ہے. لیکن مشہور کیوں ہوا ہے؟ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, اس کے پاس پیر نہیں ہے. آج ہاتھ پیر رکھ کر کتنے نوجوان بچوں کو تیرنا نہیں آتا. ہاتھ پیر ہے, کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا ہے. ہاتھ پیر ہے, کھانا بنانا نہیں آتا ہے. ہر چیز خود کرتا ہے, سیڑھیاں چڑھتا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے. اللہ نے غضب کا ٹیلنٹ دیا ہے ہم سب لوگ کو, ہم لوگ اس پر محنت نہیں کیے ہیں. امیجن کریں کہ اللہ نے آپ کو 2 پیارے ہاتھ دیے ہیں, 2 پیارے پیر دیے ہیں, 2 پیارے آنکھ دیے ہیں. اس وقت میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ایک آنکھ
اللہ چھیننے والا ہے، کون سی آنکھ دو گے؟ آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اس وقت معلوم ہوگا جب وہ چیز جاتی ہے، اور جب تک وہ چیز آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اچانک امیجن کریں رات میں آپ سوئے ہوئے اور صبح نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کے دو ہاتھ نہیں ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے دو ہاتھ آپ کے نہیں ہیں، نیند سے بیدار ہوئے اور آپ اٹھ کر واش روم میں گئے، واش روم کھولنے کی کوشش کی، دو ہاتھ نہیں ہیں، لیکن بڑی تیزی سے پیشاب آ رہا ہے، آپ کیسے رات مار کر دروازہ کھولے اور گئے واش روم، پیشاب پٹانے سے فارغ ہوئے، لیکن دھونا ہے، صاف کرنا ہے، پتلون اتارنا ہے، کنگھی کرنا ہے، آنکھ میں میل ہے، میل نکالنا ہے، کبھی پیٹ ایسے کھلاتی ہے، کھلانا ہے، یہ کتنی چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہو، اور اچانک ہاتھ چلے جائے تب آپ کو اہمیت ہوگی ہاتھ کی۔ اسی طرح آپ کو اللہ نے ایک ایسا زبردست تحفہ دیا ہے جس کا نام ہے دماغ، برین۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے، اور اس برین سے انسان کیا کیا چیز کر سکتا ہے۔ پرندے اڑتے ہیں، انسان نہیں اڑ سکتا ہے، لیکن انسانوں نے ہوا میں اڑ کر دکھایا ہے۔ مچھلیاں سمندر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا سکتی ہیں، انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن کشتی بنا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا کر کروز کیے ہیں۔ ہم سے تیز دوڑنے والے کئی جانور ہیں، ہم کبھی زندگی میں انہیں ہرا نہیں سکتے، مقابلہ اگر کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے گاڑیاں بنائی ہیں جو ان سے تیز دوڑتی ہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ انوینشن انسانوں نے کیا۔ کیا استعمال کر کے؟ دماغ استعمال کر کے۔ تو وہ دماغ یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں ان سب کے پاس میں ہے، اور میں اس پلیٹ فارم سے آپ سب لوگ کو اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے اس تحفے کو آپ غنیمت جانیں اور خوب محنت کریں اور اپنے نام روشن کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اس شہر کا نام روشن کریں۔ دراصل مجھے معافی بھی طلب کرنا ہے آپ مجھ سے، سری نگر میں کل ہمارا لیکچر تھا اور 8:30 بجے ہماری فلائٹ تھی۔ صبح 6 بجے وہاں فجر کی نماز پڑھ کر بڑی ٹھنڈ میں ہم لوگ ہمت سے سری نگر سے نکلے ہیں دلی کے لیے۔ جیسے سری نگر ایئرپورٹ پر پہنچنا ہوا 7:30 بجے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس بلاوا آئے گا تو فلائٹ میں جا کر بیٹھیں گے، لیکن میسج آتا ہے کہ آپ کی فلائٹ 2 گھنٹے انتظار کیے، پھر اور ایک میسج آتا ہے اور 2 گھنٹے ڈلے ہیں، گویا پورے 4 گھنٹے ڈلے ہوئی ہے فلائٹ۔ پھر دلی سے ہمیں یہاں پھر آدھا گھنٹہ ڈلے ہوئی۔ تو میں مولوی حذیفہ صاحب، آپ کی پوری ٹیم اور میری جانب سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو خوب انتظار کروایا، لیکن اگلی دفعہ جب بہار آنا ہوگا ہم لوگ وقت سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ، اور بڑے پیمانے پہ بڑے ایشوز پہ مجھے بات کرنا ہے۔ میں 15-20 آدھا گھنٹہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، آدھے گھنٹے کے بعد تو میری بیٹری چارج ہوتی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات کو جلدی بھی ختم کرنا ہے۔ حضرت کی دعا بھی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہار کے جتنے تھکلی پاپولیٹ ایریاز ہیں وہاں جا کر میدان میں رکھوں گا تاکہ مستورات بھی آئیں اور نوجوان لڑکیاں بھی آئیں، پردے کے سسٹم بھی ہو، اور ہزاروں تعداد میں نوجوانوں کو ایڈریس کرو انشاءاللہ۔ اور پھر میں میری بات ختم کرتا ہوں، یہ تو سرزمین ہے، یہ ٹیلنٹ کا مرکز ہے، اور اس ٹیلنٹ کے مرکز کا آپ ایک حصہ ہے۔ اپنے جوانی کو برباد مت کریں، ایک ہی دفعہ آتی ہے جوانی، اور اس جوانی کو صحیح ڈائریکشن ان میں انویسٹ کریں، انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اس مدرسے کے جتنے ذمہ داران ہیں ان ذمہ داران کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا